سلام جی۔ کوریا آ کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں تھا، ابھی انٹرنیٹ لگایا گھر پہ، اور آج کا حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب 17 آیت سے لے کر 26 آیت۔ اور حقیقی زندگی کتاب ابھی مجھے ملا نہیں جون کا، تو شاید کل تک مل جائیں گے۔ دعا مانگے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج کے اس موقع کے لیے کہ کرنتھیوں کے نام پولس کا خط کو مطالعہ کرنے کے لیے موقع دیا ہے۔ خداوند اچھی طرح سمجھنے میں مدد فرما اور اپنانے کے لیے برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب 17 آیت سے 26 آیت تک، 17 آیت سے لے کر 26 آیت۔ لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفریقے ہوتے ہیں، اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں، کیونکہ تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں۔ پس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا عشاء ربانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے، اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو۔ میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگار کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ خدا کا کلام پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب پر خاص برکت ہو۔ آج کے حوالے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں پاک شراکت کس طرح ہوتے تھے، کہ لگتا ہے کہ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آتے ہیں، اور کوئی لیڈر پاک شیشا کو شروع کرنے سے پہلے وہ جو کچھ لایا تھا وہ کھا لیتے پی لیتے، اور اس طرح جو چرچ میں آ کر شریک ہونے چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں لا سکے ان کو شرمندہ ہونا پڑا۔ تو خدا ہمیں برکت دے کہ پاک عشاء کی فائدہ کو تجربہ کریں
کیونکہ مجھے ایک آدمی یاد ہے کہ جانسن منشا، وہ گواہی دیتے تھے کہ پاک شراکت کے ذریعے سے میرا شفا ہوا۔ پاک شراکت یسوع کی موت کو یاد کرتے ہوئے اور اس مہربانی کو شکریہ ادا کرتے ہوئے شریک ہونے کا ایک عبادت ہے۔ خداوند کی مہربانی کو جب کھانا کھائے اسی وقت یاد کرنا۔ جیسے بنی اسرائیل کو جب کوئی گوشت کھائے کہ جو ایک چیز کھانے کو منع کرتا ہے، جو یعقوب فرشتے کے ساتھ کشتی لڑا اور اس میں نس چر گیا، اس نس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ تو نسل در نسل جو کچھ کھانا کھاتے ہیں اسی وقت اس کو تعلیم دینا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یعقوب نے کشتی لڑی، اور کشتی لڑنے کے ساتھ جو نس چر کر وہ لنگرنے لگے، اور اس کا مضمون ہے کہ برکت، کیونکہ یعقوب نے کہا تھا کہ مجھے برکت دے۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے جانے دو، جب تک برکت نہیں دو گے تو میں جانا نہیں دیتا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یعقوب ہے، اب سے تمہارا نام اسرائیل ہوگا۔ اس طرح اسرائیل کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو جگہ کا نام بتا دیا گیا کہ فنیل۔ فنیل کا مطلب ہے خداوند کا چہرہ۔ میں نے خداوند کو روبرو دیکھا ہے، اور یہاں میں مرا نہیں، جیتا ہوں، جی رہا ہوں، کہ خداوند سے ملاقات ہوگا۔ اور وہ پرانے نامہ میں عیسائی نبی بھی خداوند سے مخاطب ہو کر جب خداوند سے ملاقات ہوتے ہیں تو ہائے مجھ پر افسوس کہتے ہیں، کیونکہ کہ میں نجیس لبوں کے لوگوں میں رہتا ہوں، اور میں خداوند سے ملاقات ہوئی تو میں مر گیا ہوں۔ تو خداوند کوئلے کے ساتھ اس کے منہ چھو کر پاک ٹھہراتا ہے، یعنی خداوند سے ملنا، خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا، یہ باعث برکت ہے۔ اور خداوند کے ساتھ رہنے کا ہر کھانے پہ یاد کرنا ہے۔ روٹی لیا، یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لیا، یہ میرا خون ہے، اور وہ مجھ میں، ہم اس میں۔ اس طرح شراکت، رفاقت اور رشتہ ہمیشہ یاد کرتے ہوئے خداوند کی خدمت کرنا ہے۔ یہ خداوند کی رہنمائی اور رفاقت کو یاد کرتے ہوئے، شراکت کو یاد کرتے ہوئے پاک عشاء کی رسم ادا کرتے ہیں۔ اور طریقہ کار یہ تو آج کل تو سارا چرچ ہی تیار کرتے ہیں، اور چرچ میں آئے ہوئے پاک شراکت کے ممبران یعنی جو مستحکم شدہ ہے ان کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں۔ تو یہ اسی ابتدائی کلیسیا میں تفریقے ہو رہے ہیں کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ کھا لیا اور دوسروں کا انتظار نہیں کیا۔ تو خداوند ہمیں برکت دے کہ میل ملاپ رہیں، اور اپنے ممبر کو یاد رکھیں کہ ساتھ چلنے والے بنے۔ کوئی آگے چلتا ہے، کوئی پیچھے چلتا ہے، آگے چلنے والا، پیچھے چلنے والا، ایک گروہ ہو کر، ایک گروپ ہو کر آگے چلنے والے بنے۔ تو خداوند ہمیں مدد کریں کہ ہم اپنے کلیسیا کے ممبران کو یاد کریں اور جانیں کہ کلیسیا کے ممبران کو کیا مشکل ہے، کیا تکلیف ہے، کیا خوشی ہے۔ خوشی میں شریک ہو
غم میں شریک ہو، مل جل کر رہیں، تاکہ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہوئے خدمت میں آگے بڑھنے والے ہم سب بن جائے۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ کرنتھیوس کے کلیسیا کے مشکلات، مسئلے مسائل کو یاد رکھتے ہوئے اپنے کلیسیا کے بارے میں غور کرنے کے لیے موقع دیتے ہیں۔ خداوند کلیسیا میں یکجہتی کو پیدا کر کے یک دل یک جان ہو کر خداوند کی خدمت میں آگے بڑھنے میں مدد فرما۔ ہاسٹل میں ابھی بچیوں کا چھٹی ہیں، اپنے اپنے گھر میں ہیں، خداوند سب کے ساتھ ہو۔ اور خداوند ہم ابھی کھوریا میں نیا سرے سے رہنے کے لیے ابھی آئے ہیں، ایڈجسٹ ہونے میں مدد فرما، تاکہ رہن سہن میں کوئی دقت نہ ہو۔ خداوند کی خدمت کو اپنا کر زندگی بسر کرنے میں مدد فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پڑی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کے ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے۔ آمین۔